السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم سر میں نے السلام آپ سے ورحمۃ یہ اللہ پوچھنا تھا وبرکاتہ۔ کہ کیا ایک گھر ہم گروی لے کے اس کو رینٹ پہ دے دیں اور اس کا رینٹ آئے ہمیں، تو کیا یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا؟ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ایک گھر ہم گروی لیتے ہیں اور گروی لینے کے بعد اس کو کرائے پہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ کرایہ جو ہے یہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، محدث لاہور اور شیخ صالح المنجد کی مشہور زمانہ ویب سائٹ اسلام Q&A، ان دونوں پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو اے ایمان والو اپنے مالوں کو آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ بلا شبہ تمہارے خون اور اموال تم پر حرام ہیں۔ ان نصوص سے صریحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اس کے لیے جب بھی کسی مال کو امانت کے طور پر پیش کیا جائے تو جب تک کہ شرعی تصرف کی دلیل نہ ملتی ہو اس پر تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی جو آپ کو امانت کے طور پر کچھ چیز گروی رکھنے کے لیے دے رہا ہے اور وہ آپ کو امین سمجھ کر آپ اپنی چیز دے رہا ہے اور آپ اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ آپ امانت میں خیانت کریں، اور یہ آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی طرح کا بھی تصرف کریں۔ اور حدیث میں جو خرچ کے عوض جانور کے دودھ اور سواری کرنے کی اجازت موجود ہے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث عمومی طور پر شرعی اصول کے منافی ہے۔ یہ صرف سواری کے ساتھ خاص ہے، اس پر عام قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث کا فہم ہے، حضرت ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ ایک گروہ نے کہا کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ خرچ کے عوض گروی جانور پر سواری کر سکتا ہے اور دودھ دو سکتا ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے دو فائدوں کے علاوہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر فرماتے ہیں جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے وہ گروی اشیاء سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سلف صالحین کچھ ایسے صریح آثار بھی مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مقروض آدمی کے مال سے فائدہ اٹھانا درست نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میری ملاقات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ میرے گھر آئیں تو میں آپ کو ستو اور کھجور کھلاؤں گا، اور آپ ایک عظیم گھر میں آئیں گے۔ پھر فرمایا تم ایک ایسی زمین پر ہو جس میں سود عام ہے، جب تمہارا کسی شخص پر حق ہو اور وہ تمہیں بھس، جو اور چارے کا گٹھا بطور تحفہ دے، چارہ دے، تو اسے قبول نہ کرنا کیونکہ یہ سود ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث۔ تو اس سے یہ اہل علم نے یہی نقل کیا ہے، اور بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سالم یہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی مچھلی فروش تھا، اس کے ذمے کسی آدمی کے پاس 50 درہم تھے، وہ قرض دینے والے کو مچھلی ہدیہ بھیجا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا جو وہ تجھے تحفے میں دے رہا ہے اسے حساب میں شمار کر لو، جو تحفے میں دے رہا ہے اسے حساب میں شمار کرو۔ ان آثار صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے والے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مقروض کی کسی چیز سے فائدہ اٹھائے، لہذا اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز گروی رکھی گئی ہو تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر وہ فائدہ اٹھائے تو اصل رقم سے حساب کر کے اتنی رقم کم کر دی جائے، اگر حق سے زائد فائدہ اٹھایا تو واپس کرنا ہوگا، ورنہ وہ سود ہوگا۔ سمجھے آپ کہ گروی اگر آپ نے سامان رکھا ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کرائے پر آپ نے گھر دے دیا ہے،
تو کرائے پر گھر دے دیا ہے تو جو کرایہ آپ کو آ رہا ہے نا وہ اسی کا ہے جس کا گھر ہے، جو مالک ہے۔ آپ تو امین ہیں، دیانتدار ہیں، آپ کو تصرف کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو اگر آپ کرایہ لے رہے ہیں تو اس کی اس رقم سے آپ کو حساب کرنا ہوگا، اسی کو دے دیں، اسی کو دے دیں، اور جب وہ رقم واپس کر دے تو پھر گروی چیز اس کو دے دیں۔ تو یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو کرائے پر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ میرے خیال سے وضاحت ہو گئی ہوگی کہ آپ نے گروی جو گھر رکھا ہے اس گھر سے فائدہ آپ نہیں اٹھا سکتے، چاہے آپ اس میں رہے تو اس کا کرایہ دیں، کیوں استعمال کر رہے ہو بھیا؟ تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے نا، تو مدد کا جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا نا کہ یہ مچھلی قرض، جس کو وہ قرض دے دیتے نا تو مچھلی لوگ تحفے دے دیتے ہیں، تو منع کیا کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے دعا کیا کریں، میری کمر میں درد ہے۔ شکریہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون